پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، کرونا وائرس کی دوسری لہر پاکستان میں انتہائی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے NCOC نے جو اعداد و شمار جاری کیے اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ مظفر آباد میں کرونا اس وقت سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے، جس کی 17.5% یعنی کہ ہر 100 میں سے 17 افراد کرونا پازیٹیو ہیں۔ تو اس سے ٹرانسمیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ہو سکتی ہے۔ پشاور کی جو فگر سامنے آئی ہے اس میں 15.64% پازیٹیوٹی ریشو ہے کرونا وائرس پھیلنے کی۔ ساتھ جو ہمارے پاس مزید فگرز آئی ہیں، حیدرآباد کی 14.4%، راولپنڈی، ملتان اور میرپور میں 10% اور کراچی میں 14.2%، یعنی کہ 10% سے تو ایوریج اوپر ہی ہے کہ ہر 10واں شخص یا مختلف شہروں میں ہر 100 میں سے 14 اشخاص، یا میرپور میں اگر چلے جائیں تو 17 اشخاص کو کرونا پازیٹیو ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہم اقدامات لے رہے ہیں کیا وہ کافی ہیں کہ ہم اس کے پھیلاؤ کو مزید روک سکیں؟ جو پہلی کرونا وائرس کی ویو آئی تھی اس کی دنیا میں پاکستان کو پذیرائی ملی کہ سمارٹ لاک ڈاؤن اور جو اکنامیکلی بھی جو اسٹریٹجی اپنائی تھی حکومت نے، وزیر اعظم نے، اس کے اچھے ریزلٹس آئے۔ تو اب جو دوسری لہر آئی ہے اس حوالے سے حکومت اور اپوزیشن بالکل دو الگ صفات پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ کچھ پوزیشنز بھی اس حوالے سے چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ وہ کیا پوزیشنز ہیں؟ اس معاملے پہ انسانوں کی، پاکستانیوں کی جو زندگی ہے وہ کتنی اہم ہے اور اس کا کون کس طرح سے خیال رکھ رہا ہے، یہ آج پروگرام میں آگے چل کے اس حوالے سے تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جو سیکنڈ ویو ہے اس کی کرونا وائرس کی پاکستان میں یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ زیادہ ڈیڈلی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ پھیل زیادہ رہا ہے اور زیادہ خطرناک ہے؟ اس حوالے سے آپ کو کچھ آگاہی دینے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ناظرین، پروگرام میں بات کریں گے کچھ افواج پاکستان میں اہم تقرریاں، تبادلے اور پروموشنز ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے جب ان تقرریوں کو، تبادلوں کو اور پروموشنز کو دیکھا جائے تو کافی سگنیفیکنٹ اس حوالے سے بھی ہے کہ جب آپ اپنے ہمسایہ ملک بھارت کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس کو کیسے دیکھا گیا، تو وہاں سے بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، جس طرح سے اس حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے وہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے۔ را کے افسران اس کا انالیسس کس طرح سے کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن جو 6 افسران اس وقت پروموٹ ہوئے ہیں ان کا پروفائل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ وہ کون سے 6 افسران ہیں جن کو پروموٹ کیا گیا۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ترقی پانے والوں میں میجر جنرل آصف غفور، میجر جنرل اختر نواز، میجر جنرل سردار حسن اظہر حیات، میجر جنرل سرفراز علی، میجر جنرل محمد علی اور میجر جنرل سلمان فیاض غنی شامل ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز کا تعلق 36 FF سے ہے۔ 7 جنوری 2016 کو انہیں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز کو 23 مارچ 2019 کو صدر پاکستان کی جانب سے ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ بطور وائس چیف آف جنرل سٹاف اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز کمانڈنٹ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول بھی رہ چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن حیات کا تعلق 2 FF سے ہے۔ اس سے قبل انہیں 7 جنوری 2016 کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ 23 مارچ 2019 کو صدر پاکستان کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات کو ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات کو ملٹری سیکرٹری تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل وہ انٹر سروسز انٹیلیجنس میں خدمات انجام دے رہے تھے اور GOC 7 ڈویژن بھی رہ چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات شمالی وزیرستان میں آپریشنز بھی کمانڈ کر چکے ہیں اور چین میں پاکستان کے ڈیفنس اٹیچی بھی رہ چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیاض غنی کا تعلق 10 FF سے ہے۔ 9 فروری 2017 کو انہیں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ 6 ستمبر 2020 کو صدر پاکستان کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی کو ہلال امتیاز ملٹری کے اعزاز سے نوازا گیا۔ اس وقت کمانڈنٹ اسکول آف انفینٹری کوئٹہ میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی GOC جہلم ڈویژن بھی رہ چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کا تعلق 3 SP سے ہے۔ اس سے پہلے 7 جنوری 2016 کو انہیں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی۔ 6 ستمبر 2020 کو صدر پاکستان کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو ہلال امتیاز ملٹری کے اعزاز سے نوازا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ کا کمانڈر تعینات کر دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی بطور کمانڈنٹ PMA کاکول خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی GOC اکاڑا ڈویژن بھی رہ چکے ہیں۔
لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کا تعلق آزاد کشمیر ریجیمنٹ سے ہے۔ اس سے پہلے 9 فروری 2017 کو انہیں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی۔ 6 ستمبر 2020 کو صدر پاکستان کی جانب سے ہلال امتیاز ملٹری کے اعزاز سے نوازا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کو کمانڈر سدرن کمانڈ کوئٹہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی بطور انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کورس ساؤتھ اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس اور امریکہ میں پاکستان کے ڈیفنس اٹیچی بھی رہ چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کا تعلق 87 میڈیم آرٹلری یونٹ سے ہے۔ اس سے پہلے 7 جنوری 2016 کو انہیں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کو 23 مارچ 2019 کو ہلال امتیاز ملٹری کے اعزاز سے نوازا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کو آئی جی کمیونیکیشن اینڈ آئی ٹی تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ بطور جی او سی اکاڑا اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ اس سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز اور ڈائریکٹر ملٹری آپریشنز بھی رہ چکے ہیں۔ جی ناظرین، جب بھارتی اخبارات پہ اس حوالے سے آج ہم نے نظر ڈالی تو پتہ لگا کہ وہاں بھی اس میں کافی انٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں یہ پروموشنز ہوئی ہیں، جو ٹرانسفرز ہوئی ہیں، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اور اس حوالے سے ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ جو بھارتی انٹیلیجنس را ہے، اس کے ایک سابق آفیسر جو پاکستان ڈیسک کو ہیڈ کرتے تھے، رانا بینرجی، انہوں نے اس حوالے سے لکھا کہ جو بھی پروموشنز ہوئی ہیں اس حوالے سے وہ بائی دا بک ہوئی ہیں، یعنی کہ میرٹ کے مطابق پروموشنز ہوئی ہیں۔ اور جب یہ بات آپ کا ہمسایہ ملک جس سے کہ آپ کی 70 سالوں سے دشمنی ہے، جنگ بھی رہی ہے، پروفیشنل رائیولری، اور وہاں کے افسران را کے یہ بات کہیں کہ بائی دا بک کام ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ میرٹ کے مطابق کام ہوا ہے، تو یہ اس نظام کی خوبصورتی بھی آپ کو بتاتا ہے جہاں میرٹ کو سر فہرست رکھا جاتا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ یہ جو پروموشنز ہوئی ہیں یہ ان افسران کی پروفیشنل کیپیبلٹی کو دیکھتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ ان کی پروفیشنل کیپیبلٹیز اس حوالے سے کیا تھی، اور اس کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ اسائنمنٹس یہ اس سے پہلے کرتے رہے ہیں وہ بھی ایک کنسیڈریشن تھی کہ کس طرح سے جنرل قمر جاوید باجوہ اور جن افسران نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پروموشنز ہونی ہیں، یہ امپورٹنٹ اسائنمنٹس پہلے کون سی کر چکے ہیں اس حوالے سے۔ تو یہ آرمی کا جو پروموشن کا سسٹم ہے اس حوالے سے ناظرین ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ اس میں میرٹ سر فہرست رہتی ہے، اور جب انڈیا کے اخبارات میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ یہ والی پروموشن کا جو سسٹم ہے وہ میرٹ بیس تھا، تو آپ کو بطور پاکستانی خوشی ہوتی ہے کہ چلیں ایک ادارہ تو ہے جہاں پہ یہ کام میرٹ کے اوپر ہو رہا ہے۔ اور جب میرٹ پہ کام ہوتے ہیں تو ادارے خود بخود چلنا شروع ہو جاتے ہیں، نہ کہ بہت سے اور انسٹیٹیوشن جہاں پہ پھر ہم سوالات اٹھاتے رہتے ہیں کہ جناب بیڈ گورننس ہو رہی ہے، کرنا ہم کچھ چاہتے ہیں، نیتیں تو بہت اچھی ہیں لیکن آن گراؤنڈ ڈیلیور نہیں ہو رہا کیونکہ میرٹ کو وائلیٹ کرتے ہیں۔ دوستوں یاروں کو نوازنے کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو جتنی اچھی آپ کی نیت ہو کام گراؤنڈ پہ نہیں ہوتا۔ اب جب یہ والی چیز میں نے پڑھی کہ را کے پاکستان ڈیسک کے ہیڈ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب امپورٹنٹ اسائنمنٹس تھیں، تو سب کے میں نے پروفائلز بہت غور سے دیکھے، اور ابھی بھی جو اسائنمنٹس ملی ہیں اس کا بھی انالیسس کرنا ہم نے بھی تھوڑا بہت شروع کیا، تو اس میں سب کا تو بتانا شاید ممکن نہ ہو، ایک دو آپ کو کی چیزیں اس حوالے سے بتا دیتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی جن کو کہ کمانڈر سدرن کمانڈ لگایا گیا ہے، ان کا جو ایریا آف کمانڈ اس حوالے سے آ رہا ہے، ایریا آف رسپانسبلٹی AOR جو ہے وہ تقریباً پورا بلوچستان ہے، اور بلوچستان میں اس وقت جو حالات ہیں بطور IGFC ساؤتھ جو کچھ انہوں نے کام کیا اور جو نیٹ ورکس پکڑے، نہ صرف نیٹ ورکس پکڑے، اپنے ادارے کے اندر جو ریفارمز لے کے آئے، میرٹ کے اوپر جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں کمانڈر سدرن کمانڈ لگایا جائے اور لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ ترقی بھی دی جائے۔ اس سے پہلے یہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس بھی رہ چکے ہیں، ISI میں بھی غالباً رہ چکے ہیں، اور پاکستان کے ڈیفنس اٹیچی بھی رہ چکے ہیں۔ جو بلوچستان میں کارروائیاں پکڑی گئی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں اور اس وقت جو چیلنجز ہیں وہ کیا، اس حوالے سے افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے حال ہی میں جب ڈوزیئر پاکستان نے پبلک کیا تھا اس حوالے سے بتایا تھا کہ کس طرح ایک ملیشیا وہاں پہ باقاعدہ طور پہ فنڈ کیا جا رہا ہے۔ کیا کہا تھا آئیے دیکھتے ہیں۔ Now, to sabotage CPEC, India has raised a militia of 700 persons to undertake terrorism in Balochistan. A commission comprising 24 members was created, which included 10 raw operatives. $60 million were dedicated to this force. Indian Embassy had regularly been paying handsome amounts
to sub-nationalists under the garb of humanitarian assistant work projects in Balochistan. We have corroborating evidence of 4 such transactions in the dossier of about $23.35 million. I'll be just showing one of those. It's on the screen right now, in which $5 million were given to a sub-nationalist whose name is held with us to cause unrest in Balochistan. جی ناظرین، نہ صرف یہ مختلف جو ملیٹنٹ گروپس ہیں اس کو بھی آرگنائز کر رہا ہے بھارت، اور اب لیفٹیننٹ جنرل سرفراز بطور صدرن کمانڈ ان تمام چیلنجز کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور بطور آئی جی ایف سی بھی ان سے نبرد آزمات ہے. جو گروپس کو آرگنائز کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. India has been endeavoring to establish a consortium of Tehreek-e-Taliban Pakistan with proscribed dissident groups of Balochistan, that is BLA, BLF and BRA. Now these are already united under the banner of BRAS, BRAS. جی ناظرین، تو یہ انتہائی اہم ذمہ داریاں ہیں جس حوالے سے دیکھ رہے ہیں، سی پیک کے لیے انتہائی اہم ہے، تو کافی امپورٹنٹ پوزیشن اس حوالے سے کنسیڈر ہو رہی ہے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کی. ایک اور انتہائی اہم اپوائنٹمنٹ جو ہوئی ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کی ہوئی ہے. انہیں لگا دیا گیا انسپیکٹر جنرل کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی. اور لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب کی جو بات سب سے زیادہ مشہور ہوئی تھی جب انڈیا کے ساتھ سٹینڈ آف ہوا تھا، تو اس وقت انہوں نے ایک بات کی تھی، اور جو حالات تھے ایک دن پہلے ابھی ہم نے رسپونڈ نہیں کیا تھا، اور باقاعدہ جن الفاظ میں کہا تھا کہ ہم بھارت کو سرپرائز دیں گے، ایشین لیڈر کو ہم مینٹین کریں گے، کیا کہا تھا آئیے وہ بات سنتے ہیں جو کہ تاریخ میں امر ہوئی. You will never be able to surprise us. We have not been surprised. We were ready, we responded, we denied. میں نے کہا تھا کہ we will retain the escalation ladder. We have that initiative in our hand. I said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come. And response will come differently. جی ناظرین، اور یہ وہ الفاظ تھے جو تاریخ میں امر ہوئے، اور جو پاکستان نے رسپانس دیا وہ بھی تاریخ میں امر ہوا. اور جس طرح سے افواج پاکستان کی ترجمانی کی اس وقت کے میجر جنرل آصف غفور نے، اس سے قوم میں ان کے لیے جو ایک محبت کا جذبہ تھا اس کا اظہار کل ہم سوشل میڈیا پہ باقاعدہ دیکھتے رہے کہ کس طرح سے لوگوں نے اس پروموشن کو جو جنرل قمر باجوہ نے کی ہے سراہا اور اپریشیٹ کیا. اور ایک جو عوام کے ساتھ لنکیج ہے ہماری افواج کا، وہ اس رشتے میں بطور ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے پورا کیا، اور اس کا اظہار لوگ اپنی ان یادداشتوں کے ساتھ جو انہوں نے ان کے ساتھ شیئر کی اس سے بھی ہمیں بڑا واضح ہو رہا تھا. اور اس کی ایک وجہ کہ پوری افواج کے ساتھ اور اس وقت جو پروموشنز ہوئی ہیں، جتنے کمانڈرز آئے ہیں، میں نے ایک انٹرویو کیا تھا جنرل آصف غفور کا کہ جتنی اہم اپنٹس اس وقت ہوئی ہیں سب کے سب ہمارے کمانڈرز جو ہیں بیٹل ہارڈر نے. کیا کہا تھا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں. ناٹ اونلی کور کمانڈرز، آج کی جو پاکستان کی افواج ہیں فرام سولجر ٹو دی جرنل، دے آر ڈفرنٹ. تمام کور کمانڈرز دے ہیو فزیکلی پارٹیسپیٹڈ ان دس کمبیٹ، دے ہیو فاٹ دس ود ویپن ان ہینڈ. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے جہاں آپ کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہو جنگ کا، وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ وہ فوج جس نے جنگ نہیں لڑی تھی. تو آج کوئی ایسا سولجر نہیں ہے، کوئی ایسا جنرل نہیں ہے جس نے اس جنگ کو خود فزیکلی نہ لڑا ہو. تو اس حساب سے آپ کی موٹیویشن ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. جی ناظرین، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بھارت میں بھی میرٹ، پروفیشنل کیپیبلٹی، امپورٹنٹ اسائنمنٹس کے حوالے سے ان پروموشنز کو اسی لینس سے دیکھا جا رہا ہے. اور جنرل آصف غفور کی اب جو اپوائنٹمنٹ ہے، میں نے اس حوالے سے جو معلومات حاصل کی وہ کافی انتہائی اہم اس لیے بھی ہے کہ دنیا جس طرف جا رہی ہے اس میں سائبر وارفیئر ایک انتہائی اہم چیز ہے، الیکٹرانک وارفیئر ایک اہم چیز ہے، سگنل کمیونیکیشن اس میں انتہائی اہم چیز ہے، C4I جو انٹیلیجنس کے 4 مختلف کمپوننٹس ہیں، یہ تمام چیزیں بطور انسپیکٹر جنرل کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ان کو دیکھیں گے. نہ صرف یہ جو دیگر اہم اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں اس میں آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ، اس کے بارے میں ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ہمارے امن کو جو ساؤتھ ایشیا میں 2 نیوکلیئر پاورز ہیں اس حوالے سے انتہائی اہم پوزیشن ہے. اور پھر کور کمانڈرز، ان کا رول سے تو ہم سب
واقف ہی ہیں کہ کتنی اہم ذمہ داریاں اس حوالے سے ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جب بھارت کے کچھ عزائم اگریسو جس کا کور کمانڈر کانفرنس میں بھی بار بار ذکر ہو رہا ہے، تو انتہائی اہم اپوائنٹمنٹس ہیں جو کہ جنرل قمر باجوہ نے اس وقت کی ہیں، اور اس کے جو اسٹریٹجک امپلیکیشنز ہیں وہ ہم آگے آنے والے دنوں میں مزید بھی ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اور ناظرین، آج تھوڑی سی ایک کچھ سیاسی باتیں بھی کر لیں اسی پروگرام میں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج چند صحافیوں سے جو غیر رسمی بات چیت کی رائیونڈ میں، جو ان کی دادی کا افسوس کرنے گئے تھے، وہاں پہ ایک بات سامنے آئی کہ جو ان کو کھانا دیا جاتا تھا وہ چوہوں کا بچا ہوا کھانا تھا، جو کہ اگر واقعی ایسی انہوں نے بات کی ہے تو انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ہم نے چاہا کہ اس حوالے سے حکومتی موقف بھی حاصل کریں۔ ہمارے ساتھ وزیر اعظم کے مشیر داخلہ اور احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب موجود ہیں۔ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں شرکت کرنے کا، کیونکہ یہ ابھی ہمارے سامنے ڈیولپمنٹ آئی تو ہمیں تو بڑا شوق ہوا کہ آپ چوہوں کا بچا ہوا کھانا مریم بی بی کو زیر حراست دیتے رہیں، کیا ایسا ہی تھا؟ شکریہ ارشد۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جب ویسے تو ان کو مریم صاحبہ کو کوئی بڑا لیڈر بھی سمجھنا میں سمجھتا مناسب نہیں ہے، کیونکہ کوئی کریڈینشیل نہیں ہے، کوئی اسٹرگل نہیں ہے، لیکن جب آپ کو ایک پلیٹ فارم ملا ہوا ہے، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آ جاتے ہیں، جو اس کی جو وجوہات ہیں، لیکن اس طرح سے مسلسل جھوٹ بولنا مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے جب آج یہ خبر سنی تو میں نے اب ٹویٹ بھی کی ہے۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ مریم صاحبہ یا نواز شریف صاحب نے ایک دن بھی جیل کا کھانا نہیں کھایا۔ اسپیشلی مریم صاحبہ کا تو ڈیلی کھانا گھر سے پیکٹ آتا تھا اور وہی ان کو ملتا، پاس مشقتی بھی ہوتے ہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جیل کا کھانا چوہوں کو بچا ہوا۔ ہاں، اس میں نے ضرور کہا کہ اگر یہ سچ بول رہی ہیں تو یہ چوہوں کا بچا ہوا کھانا گھر سے ہی آتا ہوگا، کیونکہ یہ جیل میں تو کبھی انہوں نے کھانے کو نہیں لگایا۔ اور یہ ساری باتیں آپ کو اس وقت یاد آ رہی ہیں۔ دیکھیے، ابھی کوئی جب کسی کو شکایت ہوتی ہے، وہ کورٹ میں آپ پیش ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، ان کے پاس لائرز کی ایک فوج ظفر موج ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود ایک چیز کو اس وقت بتا کے آپ نے کہہ دینا نہیں کہ مجھے چوہوں کا بچا ہوا کھانا دیا جاتا تھا، تو پتہ نہیں کس کی ہمدردی لینے کی کوشش کر اچھا، رہے ہیں۔ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، ایک اور اس سے پہلے بھی ایلیگیشن آئی تھی کہ کچھ کیمراز وغیرہ لگائے ہوئے تھے کسٹڈی میں، اور ایون واش روم میں کیمرے لگائے ہوئے تھے۔ اتنی گھٹیا حرکتیں بھی ہوتی ہیں انڈر کسٹڈی جو پرزنرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیں، اس کا بہتر جواب تو نیب دے سکتی ہے، لیکن دو باتیں ہیں جو میرے علم میں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ کیمروں والا تو بالکل ایک مذاق ہے کہ کیمرے لگائے ہوئے تھے، کیمرے لگا کے پتہ نہیں کیا کرنے ہیں، اور اس طرح کی تو باتیں ان کے چچا بھی کرتے ہیں کہ جی کیمرے لگے ہوئے ہیں، ٹوٹیوں میں کیمرے، نلوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہے کہ جیل میں یا نیب کی کسٹڈی میں وائلیشن کر کے یہ کئی دفعہ ان کے پاس سے موبائل فون پکڑے گئے ہیں جو یہ وہاں استعمال کر رہی تھی، جو کہ قواعد کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ باقی کیمرے اگر لگے ہوں، یہ آئی فون تھا؟ ہوتا ہے، اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے کون سے ماڈل کا فون تھا، لیکن میری اطلاع کے مطابق یہ آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ نیب کی کسٹڈی میں یہ فون استعمال کر رہی تھی جو پکڑا گیا؟ جی بالکل میری اطلاع ہے، میں کنفرم نہیں کر رہا کیونکہ کسٹڈی میں چونکہ نیب کی تھی، نیب بہتر بتا سکتا ہے، کنفرم اور ڈینائی کر سکتا ہے، لیکن میرے بھی سورسز ہیں اور مجھے میری اطلاع کے مطابق یہ بالکل جیل میں ٹیلی فون استعمال کرتی تھی اور پکڑی بھی گئی تھی۔ وہ فون دیا کس نے تھا ان کو، یہ بھی پھر آپ کے علم میں ہوگا؟ نہیں، پوری اطلاع تو دیکھیں، آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، باقی تو آپ نے معلوم کرنا ہے کہ فون کس نے دیا، کہاں سے آیا، کیا ہوا۔ حکومت اگر اس سائڈ نہیں جانا چاہ رہی تو ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری انویسٹیگیٹو جرنلزم کے پر اس میں جلیں۔ ناظرین، یہاں بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب پروگرام کے اس سیگمنٹ میں شرکت کا۔ ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جو بیانات بدل رہے ہیں یا پالیسیز بدل رہی ہیں، اپوزیشن پہلے سے ہی کہہ رہی تھی، اب سے ہی کہہ رہی ہے، حکومت کی پہلے پالیسی کرونا کو ڈیل کرنے کے حوالے سے صحیح تھی یا اب پالیسی صحیح ہے؟ پہلے پالیسی کی مثالیں تو انٹرنیشنلی بھی دی گئیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، لیکن اب جو خوفناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے کیا ہم لوگ تیار ہیں؟ اس پہ بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ کیا وجہ ہے کہ وزیر خارجہ کے اور وزیر اعظم کے ایک معاون خصوصی ان کے بیانات میں فرق آ رہا ہے، کوئی ایک بات کر رہا ہے کوئی دوسری۔ تو بات وہی ہے جو چودھری شجاعت نے کی اور کاف لیگ کی لیڈرشپ نے کہ کیا وزیر اعظم صاحب آپ کو صحیح پکچر دکھائی جا رہی ہے یا کہ آپ کے معاون خصوصی جنہوں نے بیگ اٹھا کے چلے جانا ہے آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں؟ اس پہ ہی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں کچھ بات کریں گے کورونا وائرس کی اور کس طرح سے یہ سیکنڈ ویو زیادہ ڈیڈلی ہے, اور ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب. اس سے پہلے کہ ناظرین اس موضوع پہ آئیں, ایک اور سوال بھی چل رہا ہے کہ کیا وزیر اعظم کو حقائق بتائے جاتے ہیں, اور خاص طور پہ ان کے معاونین خصوصی وزیر اعظم کو حقائق بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے. اور کانٹرڈکشنز آج ہمارے سامنے آئیں کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانیز, انہوں نے متحدہ عرب امارات میں بات کی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے, اور اس کے بعد سارا ملبہ جو کہ اپنی نااہلیاں چھپانے کا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے, بلیم دا میسنجر, میڈیا کے اوپر ڈال دو. تو انہوں نے بھی کہا کہ جی میڈیا پہ چلنے والی جتنی خبریں ہیں کہ یو اے ای میں کوئی بین لگائے مین پاور ایکسپورٹ کے حوالے سے, تمام کی تمام غلط ہیں. اپنی طرف سے انہوں نے ایک اچھی خوشخبری دی تھی جو کہ ہم سب سننا چاہ رہے تھے, اور 6:01 پہ یہ ٹویٹ آئی, کیونکہ ٹویٹر پہ بہت سارے کام اس حکومت کے چل رہے ہوتے ہیں اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا سب سے اچھا ایفیکٹو طریقہ ہے ٹویٹر گورنمنٹ. تو لیکن اتفاق یہ ہوا کہ 7 بجے رپورٹرز پروگرام میں فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے آ کے ایک اور کہانی بتا دی. کیا کہا شاہ محمود قریشی صاحب نے اس حوالے سے, آئیے دیکھتے ہیں. جہاں تک ویزوں کا تعلق ہے, میں آپ کو عرض کر دوں, ہمارا یو اے ای کے حکام کے ساتھ رابطہ ہے. ہم نے ان سے وضاحت مانگی ہے اور انہوں نے بالکل کہا ہے کہ یہ پاکستان اسپیسیفک ہم نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. اس میں 12-13 ممالک اور بھی شامل ہیں جس پر ہم نئے پروٹوکالز ڈیولپ کر رہے ہیں. کووڈ-19 سچویشن اپنی جگہ ہے لیکن وہ نئے پروٹوکالز مرتب کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ جو آلریڈی ویزاز ایشو ہو چکے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی قباحت نہیں ہے, لوگ آ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. ہم نے وقتی طور پر نئے ویزوں کے اجراء کا اس وقت ہم نے ہوا ہے, لیکن زیادہ تاخیر نہیں ہوگی, ان کو بحال کر دیا جائے گا انشاءاللہ. بحال کر دیا جائے گا, زیادہ اس حوالے سے ڈیلے نہیں ہوگا. اور 12-13 ممالک ہیں جس حوالے سے نئے پروٹوکولز بنائے جا رہے ہیں, اور پاکستان بھی انہی ممالک کی صف میں ہے جس میں افغانستان, سیریا, ایران اور ٹرکی دیگر ممالک کے ساتھ شامل ہیں. اب یہ معاملات ہیں کیا, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر انور بیگ صاحب. بہت شکریہ سینیٹر بیگ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. بین اس وقت ہے یا نہیں ہے, کیا سچویشن ہے آن گراؤنڈ, آپ کے پاس کچھ اطلاعات ہیں؟ کیونکہ فارن منسٹر صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ ایک اور کہانی سنا رہے ہیں. دیکھیں ارشد صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارن منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے اس کے اندر وزن ہے. مجھے اس بات کا 100% یقین ہے کہ بین پاکستانی ورکرز کا آج بھی ہے. یہ 19 تاریخ سے لگا ہے. 19 تاریخ کے بعد آج تک کوئی پاکستانی کے لیے نئے ویزا نہیں ایشو ہوئے. ورک ویزا کی میں بات کر رہا ہوں, اور اس کی ریزن کوئی صحیح دے نہیں رہے. کبھی کووڈ کا بہانہ لگاتے ہیں, کبھی کوئی پروٹوکالز چینج کرنے کا بات ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیوں کیا گیا ہے. دیکھیں, اگر کووڈ کا سلسلہ ہو تو انڈیا کے اندر تو جو حالات ہیں وہ تو بہت ہی ڈینجرس ہیں, ان کو اجازت دی ہے. ہمارا یہاں تک کہ وزٹ ویزاز بھی بند کر دیے ہیں. جو لوگ نارملی اپنا بزنس کے لیے جاتے تھے انہی کو ویزا آج کل دے رہے ہیں جو اوور 60 ہیں, بس دیٹس اباؤٹ اٹ. یا جو پاکستانی ریزیڈنٹس ہیں یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, دوسری جگہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, یہ پچھلے 4 دن میں خالی ایک کمپنی جو 3000 آدمی جن کو پاکستان سے چاہیے تھے دسمبر تک, کیونکہ ان کی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے لیے چاہیے تھے لوگ, وہ سارے ڈائیورٹ انڈیا ہو گئے. یو اے ای جو ہے ہماری 2.5-3 لاکھ بندوں کی سالانہ کھپت ہوتی ہے ہمارے ورکرز کی. 3.5 سے 4 بلین ڈالر یو اے ای سے آتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو جو ہے یہ بہت سیریس ہے, اس کو لائٹلی نہ لیا جائے. اور میں پرائم منسٹر صاحب سے پرسنلی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کو انٹروین کریں. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ آج یو اے ای کے جو ہیومن ریسورس کے منسٹر ہیں انہوں نے ہمارے ایس اے پی ایم کو کہا کہ جی بین نہیں ہے. بین ایگزسٹ کر رہا ہے. ہمارا فارن منسٹر صاحب بھی اس کو ایکنالج کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب وہ ایکنالج کر رہے ہیں تو یو اے ای کی فارن منسٹری بھی ایکنالج کر رہی ہے. تو یہ کیا پیچھے کہانی ہے
بالکل کیا کہانی ہے یہ؟ وزیر اعظم کو چیک کرنا چاہیے کہ انہیں ان کے معاونین خصوصی صحیح بات بتا رہے ہیں کہ یا نہیں، صحیح پکچر بتا رہے ہیں یا نہیں، اور صرف اسی معاملے میں نہیں، دیگر معاملے بھی ان کے سیاسی جو اس وقت الائز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو صحیح پکچر نہیں دی جا رہی۔ ناظرین، کیونکہ کرونا وائرس کے حوالے سے یہ ڈیولپمنٹ آن دا فیس آف اٹ کہا جا رہا ہے، اور پاکستان میں اس وقت جو کیسز پھیل رہے ہیں اس میں کافی زیادہ تیزی آ گئی ہے۔ پروگرام کے شروع میں ہم نے آپ کو بتایا تھا پازیٹیوٹی ریٹ مظفر آباد میں 17% کے قریب، پشاور میں اس وقت جو رپورٹ آئی ہیں 15.64%، حیدرآباد کراچی میں 14.4%، راولپنڈی ملتان اور میرپور میں 10%، یعنی کہ ہر 100 میں سے 10 سے لے کے 17 افراد مختلف شہروں میں پازیٹیو ہیں۔ ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب، سیکنڈ ویو یہ زیادہ تیزی سے کیوں پھیل رہی ہے اور اتنی زیادہ پازیٹیوٹی ریشو یہ خطرناک ہے؟ جی یہ خطرناک ہے، اور پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس اہم موضوع پہ مجھے بلایا۔ یہ بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اب جو ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ ویو تھوڑی سی مختلف ہے کچھ چیزوں میں اگر ہم کمپیریزن کر رہے ہیں پچھلی ویو کا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ موسٹ لائکلی اس نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے۔ دوسرا، پہلی ویو میں یہ تھا کہ کچھ طبقہ زیادہ متاثر تھا، ڈیموگرافکلی آپ دیکھیں تو مرد زیادہ تھے، ینگ لوگ زیادہ نہیں تھے، بوڑھے لوگ تھے، یا جن کو ملٹیپل میڈیکل پرابلمز تھی وہ زیادہ افیکٹ ہو رہے تھے۔ تیسری چیز اس میں یہ دیکھی جا رہی تھی کہ جو اس کی شدت تھی جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور ہم نے بڑا اچھا اس کو کیا اور دبا دیا، اور ظاہری بات ہے لوگوں نے بھی سراہا، اور انٹرنیشنل اس فورم پہ بھی ہماری بڑی وہ کیا گیا۔ اس میں یہ تھا کہ مریض جو ہمارے پاس آتے تھے وہ یوزلی اگر بہت بیمار بھی ہوں تو وہ 4-5 دن میں ٹھیک ہو کے گھر چلے جاتے تھے۔ یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کی انٹینسٹی بہت سویر ہے، اور یہ پورے گھر میں لوگوں کو انوالو کر رہی ہے، چاہے وہ بچے ہوں، ٹین ایجرز ہوں، ایڈلٹس ہوں، بوڑھے ہوں، اور پھر ان میں سے ایک آدھ مریض جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اب اس میں خواتین بھی شامل ہیں، تو یہ اس میں ایک چیز دیکھی جا رہی ہے۔ اور جہاں تک اس کی بیماری کی شدت ہے اور اس کی ڈیوریشن ہے، اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ 5-6 دنوں میں لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے، 2 دن میں بھی ٹھیک ہو کے گئے۔ اب ہمارے پاس مریض 2-3 ہفتے بھی رہتا ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ مطلب آج بھی میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو 2-3 ہفتوں بعد ہیں، وہ ابھی بھی آکسیجن پہ ہیں، ان کے لنگز ابھی بھی ڈیمیج ہیں، وہ پوری طرح سے ریکور نہیں ہو رہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں اس میں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں پہلی ویو کی۔ چینج اس میں کس طرح سے آئی ہے؟ وائرس میوٹیٹ کر گیا ہے، اس کے کیا فیکٹرز ہیں کہ یہ میوٹیشن آ گیا؟ وائرس میوٹیٹ کر سکتا ہے جی، کوئی بھی وائرس ہوتا ہے نا وہ میوٹیٹ کر جاتا ہے۔ بیکٹیریا بھی ہوتا ہے، وہ بھی ریزسٹنٹ ہو جاتا ہے ان اینٹی بائیوٹک کے خلاف جو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وائرس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے نا، ابھی تک دنیا میں کوئی علاج نہیں آیا۔ تو جو آپ اس کو دوائی دے رہے ہوتے ہیں، جو اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے اپنے آپ کو چینج کرتا ہے، اپنی شکل کو چینج کر جاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹوں میں نہیں آئے گا، مریض کو بھی پتہ نہیں چلے گا، اس کی علامات فرق ہوتی جائیں گی۔ مطلب مریض ہمارے پاس جو آتے ہیں ان کے ٹیسٹ اس سے کم نسبتاً نیگیٹو زیادہ آ رہے ہیں، اگر 2-3 دفعہ بھی وہ کراتے ہیں تو وہ نیگیٹو ہی آتے ہیں، لیکن جب ہم ان کا ایکس رے اور CT اسکین دیکھتے ہیں تو وہ کافی ڈیمیج کر چکا ہوتا ہے، اور مریض کے علامات وہ نہیں ہیں جو ہم پہلے کہتے تھے کہ نزلہ زکام ہے، بخار ہے، کھانسی، وہ شدید بیماری کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو لگتا یہی ہے کہ یہ وائرس اپنے آپ کو میوٹیٹ کر گیا ہے اور خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ دنیا میں دیکھ لیں، آپ تو میڈیا سے آپ کا تعلق کہ یورپ میں اس نے تباہی مچا دی، اور بہت سارے اس کے ویریئنٹ اور میوٹیشن والے انہوں نے ڈیٹیکٹ کیے ہیں۔ اب ہر جگہ پہ اس کی جو میوٹیشن ہوگی یا یہ جو چینج کرے گا وہ ڈیفرنٹ ہوگا، اس کی بیماری کی جو شدت یا ٹائپ یا جو بھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس علاقے کی مناسبت سے یا اس کے جو پاپولیشن کے حساب سے۔ مطلب ہمارے جو یورپ ہے اس میں ڈیفرنٹ یہ تباہی پھیرے گا، امریکہ میں ڈیفرنٹ کرے گا، ایشیا میں ڈیفرنٹ کرے گا۔ تو یہ سیکنڈ ویو ہمارے پاس آ چکی ہے جس کے لیے ہم لوگوں کو احتیاط کا کہہ رہے تھے، اور میرا جو اپنا پرسنل یہ ہے کہ لوگوں نے اس میں احتیاط نہیں کی۔ جب حکومت پاکستان، اس پہ بھی آتا ہوں، اور یہ بھی آپ سے ڈاکٹر صاحب جانیں گے مریض ہیں سیکنڈ ویو میں کن سمٹمز کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ڈاکٹر صاحب خود ٹریٹ کرتے رہے کرونا پیشنٹس کو کہ کن سمٹمز کے ساتھ پہلے آ رہے تھے مریض، اب کن سمٹمز کے ساتھ آ رہے ہیں اور بچت کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک وقفے کے بعد
ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر شاہ جی منظور صاحب, جو کرونا وائرس کے پیشنٹس آ رہے ہیں سیکنڈ ویو میں, سمٹمز میں کچھ فرق ہے جو پہلے آ رہے تھے اور اب؟ جی سمٹم میں کافی فرق ہے. شدت ان میں یہ ہوگی کہ اب سانس کی تکلیف سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں. پہلے تھا کہ نزلہ, زکام, گلا خراب اور کھانسی ان کو زیادہ ہوتی تھی, بخار. اچھا بخار کی شدت بہت زیادہ ہے اب ان میں, ٹھیک نہیں ہوتے, 3-3 4-4 دن کو بخار رہتا ہے, ہائی گریڈ بخار ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آتے ہیں تو اس میں کافی شدت کے ساتھ ایک دم سے آتے ہیں اور سانس کی تکلیف میں زیادہ ہوتے ہیں. فرٹیلیٹی ریٹ بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑھ گیا ہے, NCOC کہہ رہا ہے 2.04%. بالکل. پہلے آپ نے اگر پچھلے ویو میں, مجھے ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے, لیکن اٹ واز دنیا میں 1% تھا, ہمارے ہاں فرسٹ ویو میں لیس دین 1% تھا. تو فرٹیلیٹی ریٹ بھی ہو گیا ہے, نمبر آف کیسز بڑھ گئے ہیں, گو کہ وہ نیگیٹو ہوتا جا رہا ہے لیکن نمبر آف پازیٹیو کیسز بھی بڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ ان کو بھی لیں, اچھا میرے پاس ہمارے پاس اب 2 طرح کے لوگ آ رہے ہیں. ایک ہمارا کووڈ یونٹ ہے جو آئسولیشن ہے, جو کووڈ پازیٹیو کووڈ مریض ہے نا. ایک وہ ہیں جو کووڈ نیگیٹو ہیں اور وہ کووڈ ہیں, کووڈ نیگیٹو ٹیسٹ پہ ہیں لیکن ان کا ایکس رے اور سی ٹی اسکین کووڈ ہے. اچھا, آپ جن پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور بینگ ایٹ دا فور فرنٹ سب سے زیادہ رسک پہ بھی ہیں کہ نیگیٹو ٹیسٹ کے ساتھ آ گیا لیکن کووڈ ہے, اس کو نمونیا کووڈ کا ہے, اس کے مسئلے کووڈ کے ہیں. اور ڈاکٹرز کے جو حالات ہیں, اسلام آباد کا جو سب سے بڑا ہسپتال ہے وہاں پہ بھی ڈاکٹرز کا بھی رسک بڑھ گیا ہے, بہت رسک بڑھ گیا ہیلتھ ورکرز کا. بالکل. آپ ابھی ایک بڑے اسپتال کی خبر آپ نے بھی چلائی ہوگی, آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ بہت سارے ڈاکٹروں کو ہو گیا ہے, ان کے پیرامیڈیکل سٹاف اور باقی جو ان کے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کو ہو گیا ہوا ہے. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ڈاکٹرز کو ہو رہا ہے, اور بھی میرے جاننے والے ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی ہے, نرسز کو ہو رہا ہے. تو یہ بڑی عجیب سی اب سچویشن ہوئی ہوئی ہے. بطور ڈاکٹر باقی بیماریوں سے آپ اسے کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے کہ باقی بیماریاں آتی ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں یا یہ زیادہ خطرناک ہے؟ دیکھیں یہ اس لیے خطرناک ہے کہ اس کی اینڈ تو ڈیتھ ہے نا. یا مریض وینٹیلیٹر پہ چلا جائے گا یا مریض ڈسیبل ہو جائے گا. اور اس میں یہ ہے کہ دیکھیں کسی کو کینسر ہے خدا نہ خواستہ, کسی کو دل کی بیماری ہے, کسی کو پھیپڑوں کی بیماری ہے, وہ چلتے رہتے ہیں. کسی ہیپیٹائٹس بیماری ہے, کتنی ہمیں کہ کرونک ہے, وہ سالوں چلتے رہے. یہ تو ڈیسائیڈ ادھر کرنا ہے اس بیماری نے کہ آیا یہ گھر میں مریض جائے گا یا اسپتال میں پرولونگ سٹے کرے گا اور پھر بھی اس کو ٹائم لگ جائے گا. دیکھیں نا ہیلتھ کیئر پہ برڈن کتنا زیادہ آ گیا ود ان اے اسپین آف ویری لیس پیریڈ آف ٹائم ہے نا. یہ تو آپ نے 4 ہفتے میں ڈیسیجن ہو رہا ہے مریض کا کہ کتنے اس کے پر خرچے آئیں گے, اس کی فیملی ہل کے رہ جائے گی. ہر بندہ گھر میں سلنڈر کے ساتھ ہے, ہر بندہ مشینوں کے ساتھ ہے, خرچہ اس کا دوائیوں کا, مطلب اسلام آباد ہسپتالوں میں جگہ کوئی نہیں. ہم لوگ فل ہیں کیپیسٹی سے, اس سے زیادہ کیسے آپ نہیں کر سکتے. نرسنگ نہیں ہے سٹاف ہمارے پاس. دیکھیں نا آپ کے پاس ٹرین سٹاف ہونا, وینٹیلیٹر ہونے چاہیے, مشینیں ہونی چاہیے, اسپیشلائز ڈاکٹرز ہونے چاہیے. تو پھر ہی آپ یہ کوئی عام چیز تو نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک مطلب عام ڈاکٹر کے جونیئر ڈاکٹر کے حوالے کر دیں. زندگی اور موت کا سوال ہو رہا ہے نا یہاں پہ. عام بیماری تو چلتی رہتی ہے نا, وہ تو ڈیسیجن ایک دم نہیں ہوتا. تدابیر کیا لی جا سکتی ہیں اور بحیثیت قوم کیا ہم لوگ تھوڑے سے ریلیکس ہو گئے تھے فرسٹ ویو کے بعد؟ جی ہم لوگ سب ریلیکس ہو گئے تھے, اور اس میں آپ کا بھی کہہ سکتا ہوں, میڈیا کا بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ آنا تھا. ہم بار بار پروگرامز میں کہہ رہے تھے, ہیلتھ کیئر ورکرز, ہم ڈاکٹرز اور جو بھی ہیلتھ ایکسپرٹس تھے, آپ میڈیا بھی کہہ رہی تھی. لیکن جب آپ نے جب سب کچھ ختم کیا, لوگ نکلے اور پھر ساحت پہ لوگ ایسے نکلے جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. یہاں پہ شادیاں شروع ہو گئی, جو چیز نہیں کرنی تھی وہ بھی کی. اس میں لوگ ملے آپس میں, بہت زیادہ تعداد میں لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں نا. یہ بیماری ایک کو لگے گی تو 5 کو دے گی, ڈبلنگ بہت زیادہ ہے اس کی, 5 ڈبل کر لیں 25 کو. اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ گھر کے فرد زیادہ بیمار ہیں, اکٹھے بیمار ہو کے آ رہے ہیں. پہلے یہ نہیں تھا, اور اس میں ہم نے ایس او پیز چھوڑ دیے. کون سا کرونا تھا جی, کون ہے کرونا, ہم پہلے اب ہم پہلے کو دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم نے اس پہ قابو پا لیا, ہم نے وہ کر لیا اور جھنڈے گاڑ دیے, لیکن ہم نے دوسرے کا نہیں سوچا. پھر سکولز یونیورسٹیز کھل گئے, پھر ادھر ایس او پیز نہیں ہے. پھر ہم ایز اے شہری ہے نا, بیسیکلی آپ کا بھی کام ہے بتانا, حکومت پاکستان کا بھی کام ہے, ہمارا بھی کام ہے, لیکن ایز اے شہری بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم خود چلو اپنی نہ حفاظت کریں, ہم سے کوئی دوسرا بیمار نہ ہو نا. ہمیں تو دوسرے ماسک پہنے, ہاتھ دھوئیں, سب سے وہی لوگ کہتے ہیں ویکسین کے, ہم کہتے ہیں ویکسین وہی ہے, ماسک ویکسین ہے ہماری. اس سے زیادہ کیا پریوینٹ. اب آپ کہہ رہی 1 سال کا میں ویٹ کروں, ایک ویکسین آ جائے گی. تو جب آپ کے پاس ایک چیز اویلیبل ہے, ایک ماسک ہے آپ کے پاس,
اب ماسک پہن لو, ہاتھ دھو لو, سمپل چیزیں ہیں نا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن وہ نہیں کرنا. تو اس کا آج ہم یہ سب جو ہے دیکھ رہے ہیں, اس کی سچویشن آپ خود دیکھ رہے ہیں, آپ نے خود سٹیٹسٹکس بتا دی ہیں, ڈیلی اخبار میں آ رہا ہے کیسے یہ ایسے پیک جا رہا ہے. اور اب سردی آ رہی ہے, سردی میں جب یہ کرونا اور انفلوئنزا ملیں گے اور سردی کے اپنے وائرسز آتے ہیں کولڈ, تو پھر یہ ایک اور مسئلہ بنے گا. اور یہ 2-2.5 مہینے بہت کروشل ہے ہمارے لیے, کروشل ہیں. ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب بہت شکریہ پروگرام شرکت کرنے کا. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی, ماسک ضرور پہنیں, اپنے ہاتھ دھوئیں, حفاظتی اقدامات لیں, جو SOPs بتائے